اللہ رب العالمین اپنے بندے کو آزماتے ہیں وہ ہے کہ کوئی مصیبت، کوئی آزمائش اپنے بندے پر نازل فرما دیتے ہیں. کوئی تکلیف آ جاتی ہے جو عارضی طور پر ہوتی ہے، آزمائش کے طور پر ہوتی ہے. دیکھنا یہ مطلوب ہوتا ہے کہ میرا بندہ اس کے اوپر صبر کرتا ہے کہ نہیں، یا شکوے شکایت کرتا ہے، یا کوسنا اپنے آپ کو شروع کر دیتا ہے، یہ کرتا ہے یا اس کے اوپر صبر کرتا ہے. ان دو طریقوں سے اللہ رب العالمین اپنے بندے کو آزماتے ہیں. اور اہل علم کا کہنا ہے کہ صبر کس چیز کا نام ہے، صبر کہا کسے جاتا ہے، کون سی ایسی چیز ہے جسے صبر کہا جاتا ہے. اہل علم نے اس کی تعریف کچھ یوں کی ہے: حبس النفس عن الجزع والتسخط. جب تمہیں کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے کسی بھی چیز کے اندر، اللہ رب العالمین کسی بھی چیز میں تمہیں آزمائے، کاروبار میں آزمائے، اولاد کے ذریعے سے آزمائے، کسی بھی چیز کے ذریعے سے آزمائے، تو حبس النفس عن الجزع والتسخط، اپنے نفس پر کبھی بھی ناگہانی نہ آنے دینا، گھبراہٹ نہ آنے دینا. تمہارا نفس بھاری نہ ہو جائے اس مصیبت کو دیکھ کر، اس پریشانی کو دیکھ کر تمہارا نفس اس چیز کے اوپر بھاری نہ ہو. وعن اللسان عن الشکوى، اور تمہاری زبان کوئی شکوہ شکایت نہ کرے. یہ نہ ہو کہ کاروبار کے اندر تمہیں نقصان ہو جائے، تم شکوے شکایتیں کرنے لگ جاؤ، تم یہ کہنے لگ جاؤ کہ فلاں نے مجھ پر جادو کر دیا، میرے اوپر کوئی بندش ہو گئی ہے. آج کے معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو یہی صورتحال ہے. کوئی بھی کسی بھی طرف سے کوئی آزمائش آ جاتی ہے، کوئی تنگی آ جاتی ہے، ہم دوسروں کے اوپر الزام تراشی شروع کر دیتے ہیں کہ یہ فلاں کی وجہ سے ہوا، یہ فلاں کی وجہ سے ہوا ہے. شاید اس نے ہمارے کاروبار کے اندر بندش ڈال دی ہو. تو اہل علم نے کہنا ہے کہ اس کے اوپر صبر نہیں ہو سکتا. اگر تم نے زبان کے اوپر سے شکایتیں شروع کر دی تو یہ صبر کی وہ نہیں ہوگی. صبر تو اس چیز کا نام ہے وعن اللسان عن الشکوى، کہ تمہاری زبان سے شکایت تک نہ ہو، اسی چیز کا نام تو صبر ہے. اور تیسری چیز انہوں نے کہی وحسن الجوارح عن التشویش، اپنے اعضائے جسم کو بھی تکلیف میں مبتلا نہ کرنا. جیسے کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے یا فوتگی ہو جائے، خاص طور پر عورتیں کیا کرنا شروع کرتی ہیں؟ نوحہ کناہ شروع کر دیتی ہیں، ماتھا پیٹنا شروع کر دیتی ہیں، اپنی جسم کو بھی تکلیف دینا شروع کر دیتی ہیں. تو اگر اس طرح کرو گے تو اس کا اجر تمہیں نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو آزمائش تم پر آئی تم نے تو اس کے اوپر صبر کیا ہی نہیں. پھر اجر کس چیز کا ملے گا؟ اجر تو اس چیز کا ملے گا نا کہ تم اس کے اوپر صبر کرو، نہ اپنی زبان سے شکایت کرو، نہ ہی اپنے جسم کو تکلیف دو. اگر تم اس طرح صبر کرو گے، پھر اللہ رب العالمین نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اب آؤ اللہ رب العالمین کی طرف، مدد طلب کرو تم اللہ رب العالمین سے. اگر تم صبر کر چکے ہو، کس چیز کے ذریعے سے؟ نماز کے ذریعے سے، تاکہ وہ تمہاری پریشانیوں کو ختم کر دے، تمہاری مصیبتوں کو ٹال دے، تم پر اپنی رحمت کی بارش کر دے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ رب العالمین کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اگلی آیت میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. میں تمہیں ضرور آزماؤں گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تاکید کا لام استعمال کیا یہاں پہ اللہ رب العالمین کہ ضرور میں تمہیں آزماؤں گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کسی چیز کے خوف سے یا دشمن کے خوف سے، والجوع، بھوک سے، ونقص من الاموال،
مال کے ضائع ہو جانے سے، کاروبار کے نقصان ہو جانے سے، والانفسی تمہاری جانوں سے، تمہارا جو پیارا ہوگا اس کی جان لے کے تمہیں آزماؤں گا، والثمرات باغات ہوں گے، ان باغات کے پھل کو ضائع کر کے تمہیں آزماؤں گا، دیکھوں گا بھی تو صحیح تم صبر بھی کرتے ہو کہ نہیں۔ وبشر الصابرین، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ کیا خوشخبری ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ رب العالمین نے کہا کہ جن لوگوں نے میری آزمائش پر صبر کر لیا، میری طرف سے ان کے لیے بخشش لازم ہوگی، ورحمہ، اور میری رحمت بھی ان کے اوپر لازم ہو جائے گی، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے، ہدایت یافتہ ہے، یہی لوگ ہیں، انہی لوگوں کو اللہ رب العالمین نے کہا یہ کیا ہے؟ ہدایت یافتہ ہے۔ تو اس وجہ سے کوئی بھی شخص آج کے دور کے اندر اس کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، چاہے گھریلو پریشانی کی وجہ سے ہو، کاروبار کی وجہ سے ہو، تو اس کے اوپر صبر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے صبر کو ڈبل کر کے اس کے اوپر لوٹاتے ہیں۔ ایک بہترین حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ والسلام کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ آزمائش میں کسے مبتلا کیا جاتا ہے؟ انبیاء کرام کو مبتلا کیا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء کرام کے لیے آتی ہیں، اس کے بعد اللہ رب العالمین ان شخصوں کو آزماتا ہے، ان لوگوں کو آزماتا ہے جو اللہ رب العالمین کے قریب ہوتے ہیں۔ جو قریب ہوتے ہیں اللہ رب العالمین ان کے اوپر اپنی آزمائش کو بھیجتا ہے۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہوتا ہے، انہیں آزمایا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ لوگ زمین پر چل رہے ہوتے ہیں اپنے صبر کے اوپر، اللہ رب العالمین ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وہ اپنے اس صبر کی وجہ سے جو مصیبت، جو پریشانی، جو آزمائش اللہ رب العالمین کی طرف سے آئی، اس کے اوپر صبر کر کے زمین کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں۔ ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو اللہ رب العالمین ان کے اس صبر کی وجہ سے جو زمین پر چل رہے ہیں ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جو لوگ صبر کرتے ہیں انہیں اللہ رب العالمین بہترین اجر بھی عطا فرماتا ہے۔ ایک بہترین روایت بھی ہے، نصیحت بھی ہے، ایک واقعہ بھی ہے۔ حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ والسلام سے ایک حدیث سنی جس میں اللہ کے نبی علیہ والسلام نے فرمایا تھا کہ جب کسی کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، کسی بھی وجہ سے، کسی کی جان کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے، شوہر کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے کوئی آزمائش آ جائے، اس کے اوپر وہ شخص صبر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو اجر بھی دیتے ہیں، اس سے بہترین بدلہ بھی عطا فرماتے ہیں اسے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب میں نے یہ حدیث سنی تو جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا تو میں نے اس چیز کے اوپر صبر کیا۔ صبر کرتے ہوئے میں یہ سوچ رہی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر کون شخص ہو سکتا ہے؟ وہ سب سے پہلے مہاجر تھے جو میرے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ میں آئے، ان سے بہتر تو شخص کوئی نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو اس مصیبت میں، اس پریشانی میں صبر کریں گے میں اسے بہترین اجر عطا فرماؤں گا اور اس سے بہترین بدلہ بھی عطا فرماؤں گا، اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ جب میرے نبی نے فرمایا ہو، کیا وہ جھوٹ ہو سکتا ہے؟ حضرت ام سلمہ نے جب اپنے اس غم پر، اس مصیبت پر صبر کیا تو اللہ رب العالمین نے ان کا نکاح اس شخص سے پڑھوا دیا جو دو کائنات کا سردار تھا۔ ان کا نکاح اللہ کے نبی علیہ والسلام، ہمارے پیارے نبی محترم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ تو جب اللہ کے نبی علیہ والسلام نے کہا
تو اس کا بہترین بدلہ بھی اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا۔ تو یہ ہوتی ہے صبر کی اہمیت۔ اگر کوئی شخص اپنی مصیبت پر، اپنی پریشانی پر، اپنی آزمائش پر صبر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے بہترین بدلہ بھی عطا فرماتے ہیں اور اجر بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے انبیاء کے واقعات بھی تو ذکر کیے ہیں۔ کیوں ذکر کیے ہیں؟ کہ انسان جب تو مصیبت میں پہنچ جائے، تجھے آزمائش آ جائے، تجھے کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو، ان واقعات کو دیکھ، نصیحت حاصل کر، ان کو پڑھ تو صحیح، ان کے اوپر غور کر، توجہ کر، فکر کر کہ کس طرح صبر کیا جاتا ہے، کس طرح آزمائش سے نکلا جاتا ہے۔ جو سب سے بہترین صبر کی مثال قرآن مجید میں ملتی ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کی ملتی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کو تکلیف پہنچی، کس چیز کی تکلیف تھی؟ بیماری کے اندر مبتلا تھے۔ کتنا عرصہ بیماری کے اندر مبتلا رہے؟ 12 سال تک۔ 1 سال 2 سال نہیں، 1 مہینے 2 مہینے نہیں، ہمیں تو 5 دن کا بخار ہو جائے ہماری تو حالت بری ہو جاتی ہے۔ ہم تو شکوے شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہماری زبان پر شکوے شکایتیں ہوتی ہیں اللہ رب العالمین سے کہ بیماری ہمیں ہی لگانی تھی۔ 12 سال تک حضرت ایوب علیہ السلام بیماری کے اندر مبتلا رہے۔ مال و دولت اللہ نے عطا کیا تھا، سارا چھن گیا۔ میاں بیوی موجود تھے، ساری چھوڑ کر چلی گئی، واحد ایک بیوی موجود تھی ان کے پاس جو ان کی خدمت کیا کرتی تھی۔ حالت یہاں تک کی تھی ہڈیاں نظر آنے لگ گئی تھی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اللہ رب العالمین مجھے یہ تکلیف پہنچی ہے، شیطان کی طرف سے پہنچی ہے، میں تجھ سے شکوے شکایت نہیں کرتا، بس اتنی سی التجا ہے وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، مجھ پر رحم کرنے والے رحم فرما دے۔ دوسرے مقام پر فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسِلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ۔ جب تکلیف حد سے بڑھ گئی تو اللہ رب العالمین سے کس طرح دعا مانگتے ہیں، دعا کا طریقہ بھی سکھلایا گیا۔ ایوب علیہ السلام نے کہا اذ نادا ربہ، اپنے رب سے کہا انی مسنی الشیطان، مجھے تکلیف پہنچی ہے شیطان کی طرف سے پہنچ گئی، تکلیف کے اندر مبتلا ہو گیا، رب العالمین تیری طرف سے آزمائش آ گئی، میں نے اپنی اس آزمائش پر صبر کیا، کبھی تجھ سے شکایت نہیں کی، بس اب یہ تکلیف حد سے بڑھ چکی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، اپنے ایڑیوں کو زمین پر مارو، جب تم زمین پر مارو گے پانی پھوٹ نکلے گا، اس سے غسل بھی کرو اور پیو، اللہ رب العالمین تمہیں اندر سے بھی شفا دے گا، باہر سے بھی شفا دے گا۔ تو انہوں نے اپنی ایڑیوں کو مارا زمین پر، تو اللہ رب العالمین نے انہیں باہر سے بھی شفا عطا فرما دی اور بیرونی طور پہ بھی دی، اندرونی طور پر بھی دی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کو مال و دولت سے بھی نوازا، اولاد سے بھی نوازا، بیویوں سے بھی نوازا، جو پہلے سا اس سے بھی ڈبل کر کے انہیں عطا فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے شفا دے دی تو وہ اپنی اللہ کی رحمت میں نہا رہے تھے، بارش ہو رہی تھی اس میں نہا رہے تھے، تو اللہ رب العالمین نے سونے کی ٹڈیوں کی بارش کر دی۔ جب سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہوئی تو ایوب علیہ السلام نے جلدی سے کپڑا لیا، اس میں اندر سمیٹنے لگ گئے، تو اللہ رب العالمین نے ایوب علیہ السلام سے پوچھا اے ایوب، میں نے تجھے اس چیز سے بے پرواہ نہیں کر دیا، میں نے تجھے ہر نعمت نہیں عطا کر دی کہ تو اب انہیں بھی سمیٹنے میں لگا ہوا ہے؟
آگے سے حضرت ایوب علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں؟ حضرت ایوب علیہ السلام کہتے ہیں میرے رب العالمین تیری عزت کی قسم، بے شک تو نے مجھے ہر نعمت سے نواز دیا ہے، ہر رحمت تیری مجھ پر برسی ہے، مگر یہ بھی تو تیری رحمت ہے نا، اب اس تیری رحمت کو میں کس طرح چھوڑ دوں، اسے بھی تو میں حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو اس وجہ سے یہ میں سمیٹ رہا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے صبر کی وجہ سے، ان کی آزمائش کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کیا اجر دیا انہیں ڈبل اجر عطا کر کے فرمایا۔ تو یہ واقعات جو قرآن مجید میں بیان کیے جاتے ہیں یہ اسی وجہ سے بیان کیے جاتے ہیں کہ اے مسلمان، اگر تو کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہو جائے، کسی پریشانی کے اندر آ جائے، تو ان واقعات کو دیکھ، ان سے عبرت تو حاصل کر، سبق حاصل کر، نصیحت حاصل کر، تاکہ تو صبر کر سکے اپنے آزمائش پر جو اللہ رب العالمین کی طرف سے تجھے عطا کر دی گئی ہے، تو اس کے اوپر صبر کرنا تو سیکھ، شکوے شکایتیں نہ کر۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک دفعہ پوچھا کہ میرے پیارے محبوب، آپ کو ایسا کون سا دن تھا جس نے سب سے زیادہ تکلیف دی؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے یوم عقبہ کے دن نے بہت زیادہ تکلیف دی تھی اے عائشہ۔ وہ دن ایسا تھا جو مجھ پر بہت ہی بھاری گزرا تھا۔ جب میں نے مکہ میں دعوت دی، مکہ والوں نے میری دعوت کو قبول نہیں کیا، تو میں ابن عبد اور ابن کلال کی طرف نکل پڑا۔ وہاں پر جب جا کر میں نے دعوت دی، انہوں نے بھی مجھے ٹھکرا دیا۔ تو جب میں واپس آ رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آئی، تو مجھے میقات اہل نجد کے جگہ پر ہوش آیا، میں خون میں لت پت تھا۔ تو اسی وقت جب میری آنکھ کھلتی ہے تو میرے سر پر ایک بادل سایہ فگن ہوتا ہے۔ تو جبریل امین میرے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ میرے پیارے محبوب، اللہ رب العالمین نے پہاڑوں کے فرشتے کو آپ کی طرف مبعوث فرمایا، بھیجا ہے۔ آپ اس پہاڑوں کے فرشتوں کو جو حکم دو گے، اللہ رب العالمین اس حکم کو پورا فرمائیں گے۔ تو پہاڑوں کا فرشتہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو سلام کرتا اور کہتا ہے، یا محمد ذالک فیما شئت ان شئت ان اطبق علیہم الاخشبین، آپ جو چاہیں گے وہی ہوگا۔ اگر آپ چاہیں گے کہ ان پہاڑوں کے ان کے سروں کے اوپر گرا دوں، میں ان پہاڑوں کے ان کے سروں کے اوپر گرا دوں گا۔ تو آگے اللہ کے نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ وہ تو پوری دنیا کے لیے رحمت تھے، ہر چیز پر صبر کرنے والے تھے نا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، پوری جو بھی آزمائش آئی اس کے اوپر صبر کرنے والے تھے۔ انبیاء سب سے زیادہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں آزمائش میں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا، مجھے امید ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں ضرور بھی ضرور ایمان قبول کریں گے اور وہ ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ تو پھر سب نے دیکھا، انہی دو قبیلوں نے جب فتح مکہ ہوا سب سے پہلے آ کے اسلام قبول کیا۔ تو یہ تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کے صبر کا پھل۔ جب کوئی بھی بندہ کسی چیز کے اوپر صبر کرتا ہے، اللہ رب العالمین اسے ڈبل کر کے اسے واپس عنایت کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور اللہ رب العالمین نے ہمیں سکھایا ہے،
قرآن مجید اٹھا کر دیکھ لیجئے، حدیث نبوی اٹھا کر دیکھ لیجئے، یہ بتلایا گیا کہ جب بھی تم پر کوئی مصیبت پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے، کوئی آزمائش آئے، چاہے دنیاوی طور پر ہو، مالوی طور پہ ہو، جان کے طور پر ہو، کوئی بھی ہو، اس کے اوپر تم نے صبر کرنا ہے، اس کے اوپر شکوے شکایتیں نہیں کرنی۔ اگر تم شکوے شکایتیں لے کر بیٹھ جاؤ گے تو تمہیں اجر نہیں عطا کیا جائے گا، بلکہ جو تم سے لیا گیا شاید وہ بھی تمہیں عنایت نہ کیا جائے۔ یہ جو تم سے لیا گیا یہ اسی صورت میں تمہیں عطا کیا جا سکتا ہے جب تم اس مصیبت پر صبر کرو گے، اس آزمائش پر صبر کرو گے، بصورت دیگر تمہیں عنایت نہیں دیا جائے گا۔ تو میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اگر کوئی مصیبت پہنچ جائے، کوئی اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش پہنچ جائے، اس کے اوپر ہمیں صبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من